من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون. شروع اللہ کے نام سے جو انتہائی مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے. اور بے شک اگر ہم نازل کریں ان کی طرف فرشتوں کو اور مردے ان سے گفتگو کریں اور ہم ان کے سامنے ہر چیز جمع کر دیں تو بھی وہ ایمان نہیں لائیں گے مگر یہ کہ اللہ چاہے، لیکن ان میں سے اکثر جہالت پر اترے ہوئے ہیں. بات چل رہی ہے کفار و مشرکین کے سلسلے میں، جنہوں نے ایمان لانے کے لیے یہ مطالبہ کیا تھا کہ جیسے پچھلے انبیاء کو معجزات دیے گئے ویسے ہی آپ کی طرف سے بھی کوئی معجزہ ظاہر ہونا چاہیے. اور پیچھے گزر چکا ہے کہ سب سے بڑا معجزہ جو وہ چاہتے تھے اپنی فطرت کے مطابق کہ مکے کے قریب جو پہاڑ ہے وہ سونے کا بنا دیا جائے تاکہ مفت میں مال ہاتھ آئے، عیش کی زندگی گزرے. نہیں، وہ سوال انہی کا تھا. اصل میں معجزہ دکھانے کا مطالبہ تو ہر قوم اپنے وقت کے نبی سے کرتی رہی فطری طور پر، اس لیے کہ انسان جو ہے وہ عجوبہ پسند ہے. کوئی عجوبہ سامنے آ جائے تو بڑی اچھی بات ہے، نارمل کوئی بات ہو تو اچھی بات نہیں. یہ ہے. اور پہلے کے احوال کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے دکھایا بھی ان کو. یہ بھی تھا کہ ان پہ اتمام حجت ہو جائے، یہ بھی تھا کہ دیکھ لیں لوگ کی معجزات کو پورا کرنے کے باوجود ایمان لاتے نہیں سب. یہ جو چیزیں یہاں ذکر کی جا رہی ہیں یہ مطالبات بھی پہلے بھی لوگ کرتے رہے ہیں اور ان کی طرف سے بھی آئے ہیں، جن کا اشارہ قرآن مجید میں دوسری جگہوں پر ہے. مثلا یہی ہے کہ ہم ان کی طرف فرشتے نازل کر دیں، ہے نا. پہلے بھی مطالبہ ہوا تھا جب توریت لا کر کے موسیٰ علیہ السلام نے دیا تو یہ تھا کہ ہم اللہ کو دیکھنا چاہتے ہیں، اور اگر اللہ کو ہم نہیں دیکھ سکتے تو کم سے کم جو فرشتے لے کر کے آئے ہیں وہ تم تک پہنچا رہے ہیں، ہماری نظروں کے سامنے ہو تو ہم مانیں گے. اور اگر ہمارے نظروں کے سامنے تو کیا گارنٹی کہ انہوں نے پہنچایا ہے؟ تم نے خود ہی لکھ لیا ہوگا، کسی نے تم کو دے دیا ہوگا، کہیں سے اٹھا لائے ہوگے. ویسے ہی کلمہم الموتى، مردے ان سے آ کے بات کریں. وہ یہ معجزہ چاہتے تھے کہ ہمارے باپ دادا جو بڑے نامچین گزرے ہیں ان کو زندہ کر کے ہمارے سامنے لاؤ، ہم دیکھیں کون تھے، کیسے تھے. اور وہ اگر تصدیق کر دیں گے کہ ہاں اللہ کی طرف سے ایسا انتظام ہے اور ایسے نبی آتے ہیں تو ہم مان لیں گے.
उन्हीं सारे तनाजुल में ये बात कही जा रही है। आगे क्या है, वह हशरना अलैहिम कुल्ला शैइन क़ुबला, और हर चीज उनके सामने इकट्ठा कर दें। असल में है ये, जब उनको दावत दी जाती थी ईमान लाने की, ईमान के नतीजे में अल्लाह की रजा और उसके इनाम की बशारत भी दी जाती थी। अब ये मिलेगा, वो मिलेगा, वो मिलेगा, किसने देखा है कि वो है कैसा? तो ये भी मुतालबा उनकी तरफ से आता था कि जो जन्नत मिलने वाली है, जो हूरें मिलने वाली हैं, जो और दूसरे इनामात मिलने वाले हैं, वो कैसे हैं, जरा दिखा दो, देख लेंगे तो और इत्मीनान हो जाएगा, तो हम फिर शरह सद्र के साथ कदम आगे बढ़ाएंगे। उन्हीं सारे तनाजुर में ये जवाब है कि कहा जा रहा है कि जिन जिन चीजों का ये मुतालबा कर रहे हैं कि हमारे सामने दिखाया जाए, पेश किया जाए, हम उसे छू के देख लें, आंखों से देख लें, वगैरह वगैरह, तो कहा जा रहा है कि अगर अल्लाह ताला उनके इन सारे मुतालबात को पूरा कर दे, उसके बावजूद ये ईमान नहीं लाएंगे, इसलिए कि ये मुतालबात उनके ईमान लाने के लिए नहीं है। इसलिए नहीं है कि वो उनकी समझ में हकीकत आ जाएगी और वो मान जाएंगे। ये मुतालबात अमूमन टालने के लिए होते थे, है ना, कि न ये हमारे मुतालबात पूरे होंगे और न हमें ईमान लाना पड़ेगा। आखिर दुनिया ने आज तक तो नहीं देखा कि जो मर के चले गए वो दोबारा जिंदा होके चले आए हो। अब हमारा मुतालबा ये पूरा ही नहीं होगा, जब पूरा नहीं होगा तो हमको ईमान नहीं लाना पड़ेगा। दुनिया और आखिरत में नेमतों की जो नौयत पेश की जाती है, तो आखिरत में जो नेमत मिलेंगी वो ऐसी लाजवाल और इतनी ज्यादा होंगी कि वो लाके दिखाई नहीं जा सकती, सामने दिखाई नहीं जा सकती, पेश नहीं की जा सकती। इतनी बड़ी जन्नत होगी कि हम तसव्वुर नहीं कर सकते। तो हमारे सामने कहीं भी रखी जाएगी तो एक हद तक ही हमारी पहुंच है ना, उससे ज्यादा तो हम जन्नत देख नहीं पाएंगे। तो वो फितरी और नेचुरल है ही नहीं, खूब समझते थे सब, लेकिन टालने के लिए ये करते थे। और कभी कभी अल्लाह ताला ने ऐसा दिखा भी दिया तो भी तारीख ये बताती है कि उन्होंने मान के नहीं दिया। ईसा अलैहिस्सलाम मुर्दों को जिंदा भी कर देते थे। हाँ, ये सब ऐसे ही बकवास है, ये सब फजूलियात, कोई चीज इसमें से साबित शुदा नहीं। जी, तो मैं ये कह रहा था कि वो जिन चीजों का मुतालबा कर रहे थे, तारीख में उनके बाद नज़ायर अल्लाह ताला दिखला चुका था। मक्के के लोगों ने देखा था कि जिब्रील आए हैं, हुजूर के सामने बैठे हैं, हुजूर से बातचीत की है और हुजूर से कुछ सवालात किए, चले गए। बाद में हुजूर ने बताया कि ये तो जिब्रील थे। जिंदों को, मुर्दों को जिंदा करने के लिए ईसा अलैहिस्सलाम की मिसाल काफी है। और ये सारी चीजें जो जन्नत में मिलने वाली हैं, उन सब का मुजाहरा कराने के लिए कुछ वाकयात हैं। जैसे पूरी आबादी की आबादी कुएं का पानी एक दिन पिए, एक दिन पिए, वो सबके लिए काफी है। लेकिन इतने सारे लोग जो किसी आबादी में हैं, 1000 हैं, लाख हैं, 100 हैं, जो भी हैं, उतना ही पानी सिर्फ एक ऊंट नहीं पिए। रोज के मामूलात में ये तो नहीं होता।
کہ ایک اونٹنی اتنا پانی پیتی ہو کہ پوری آبادی کے لیے وہ کافی ہو؟ ایک اونٹنی پہاڑ پھاڑ کر کے باہر آ جائے؟ یہ سب جو معجزات تھے یہ تو تاریخ میں لوگ دیکھ چکے تھے، اور ہر ایک تک یہ بات منتقل ہوتی رہی ہے، اس لیے کہ جو عجوبے ہوتے ہیں وہ تو سینہ بسینہ منتقل ہوتے رہتے ہیں۔ آپ کے گاؤں میں، آپ کے علاقے میں، آپ کی ہسٹری میں بہت سارے واقعات جو گزرے ہیں، آپ کو آپ کے ماں باپ، باپ دادا سب سناتے رہتے ہیں، ایسا کیا تھا فلانے نے، ایسا ہوا تھا فلاں جگہ، ایک زلزلہ آیا تھا 1936 میں، گاؤں کے کسی بوڑھے سے پوچھ لیجئے بتائیں گے کیا ہوا، کیسے ہوا۔ وہ تو روایتاً چلتا رہتا ہے۔ تو ہے یہ کہ یہ چیزیں جو ان کی طرف سے مطالبات کی شکل میں آ رہی تھی، ایسا نہیں کہ اس کا مظاہرہ تاریخ میں نہیں ہوا تھا، تقریباً ہو چکا تھا، لیکن کوئی ایک مثال بھی ایسے نہیں ملتی کہ انہوں نے مان لیا ہو، ایک مثال بھی نہیں ملتی، چاہے وہ صالح علیہ السلام کی قوم ہو، چاہے عیسیٰ علیہ السلام کی قوم ہو، چاہے اور بنی اسرائیل ہوں جن کو بہت سارے معجزات دکھائے گئے، لیکن کسی نے مان کے نہیں دیا۔ تو اسی پر اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ریکارڈ موجود ہے، اس کے باوجود مان کے نہیں دیا، آج بھی یہ مان کے نہیں دیں گے، ورنہ ماننے کے لیے تو اور کائنات میں جو بکھری ہوئی نشانیاں ہیں وہ کم نہیں ہیں کہ ان سے انسان سمجھ نہ سکے، لیکن اصلاً وہ جہالت پر اتارو ہے، اس لیے وہ نہیں مانتا۔ اب جہالت پر اتارو کا مطلب کیا ہے؟ جہالت کا ایک مطلب تو ہم لوگ یہ جانتے ہیں کہ کوئی چیز نہ جانے، ٹھیک ہے، اگر نہیں جانتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو حواس دیے، ایسا نہیں کہ ان کو دیا ہے آنکھ کان ناک اور ان کو نہیں دیا ہے، ان کو نہیں دیا، سب کو دیا ہے۔ سب دنیا بھر کی چیزوں کے بارے میں تو اس سے آگاہی حاصل کر لیتے ہیں، اور اللہ کی ذات اور صفات کے بارے میں نہیں حاصل کر سکتے ہیں؟ کر سکتے ہیں، لیکن ان آنکھ کان ناک کا استعمال اپنا پیٹ بھرنے کے لیے، اپنی خواہشوں اور تمناؤں کی تکمیل کے لیے تو کر لیتے ہیں، ہے نا، برابر سارا کام ہو جاتا ہے، لیکن اللہ تعالی کی شناخت کے لیے اور اللہ کے احکامات کی تعمیل کے لیے ان ساری صلاحیتوں کو استعمال کرتے ہوئے کیا ہوتا ہے؟ نانی اماں یاد آتی ہے۔ تو اس لیے یہ کہا جا رہا ہے کہ ان میں کے اکثر کیا ہے؟ جہالت پر اتارو ہے۔ دوسری چیز جو سمجھنے کی ہے کہ اگر یہ عقل نام کی چیز جو دی گئی ہے اس کا تھوڑا سا بھی استعمال کریں تو حقیقت تک پہنچ سکتے ہیں، یہ ایبلٹی سب کے اندر ہے۔ کون آدمی یہ نہیں سمجھ سکتا کہ ایک گھر کا ایک ذمہ دار ہی ہونا چاہیے، کئی ذمہ دار نہیں ہو سکتے؟ اس کائنات کا ایک ہی معبود اور خدا ہونا چاہیے، کئی معبود نہیں ہو سکتے۔ اپنے گھر میں تو ایک کے بجائے دو گارجین مانتے نہیں کبھی، اپنے کاروبار اور دھندے میں ایک مالک کے علاوہ دوسرا مالک مانتے نہیں کبھی، اور کبھی شیئر میں ہو بھی جاتا ہے تو ہمیشہ جھگڑا ہوتا ہے۔ اتنی موٹی سی چیز اگر ہم اپنے معاملات میں سمجھتے ہیں تو اللہ کے معاملے میں نہیں سمجھتے، لیکن اس کے باوجود اللہ کو ماننے، اللہ کو تسلیم کرنے سے بھاگتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کو تسلیم کرنے کے بعد اللہ کے احکامات فالو کرنے پڑیں گے، اور اللہ کے احکامات فالو کرنے کی وجہ سے اپنی بہت ساری خواہشوں کو دبانا پڑے گا۔ تو جو اس کام کے لیے تیار ہو وہ تو کرتا ہے، لیکن جو اس کام کے لیے تیار نہیں وہ گویا خواہشات کا غلام ہے، اور ان خواہشات کے غلامی کی وجہ سے وہ ماننا نہیں چاہتا۔
وہ اپنے جذبات کا غلام ہے، اس لیے وہ ماننا نہیں چاہتا۔ تو جہل کے ایک معنی جذبات کی رو میں بہ جانے کے بھی۔ ایک شخص جانتا ہے کہ شراب نقصان دہ ہے، گٹکا نقصان دہ ہے، پھر بھی کھاتا ہے، پیتا ہے، صرف لذت کے چکر میں، صرف خواہش کی تکمیل کے چکر میں۔ تو یہ وہ چیز ہے جس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ اب اس کے بعد آگے کیا کہا جا رہا ہے کہ یہ جو صورتحال نظر آتی ہے کہ دنیا میں سب بگاڑ میں مبتلا ہے، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ وہ بگاڑ سے سدھار کی طرف آئیں، اور اسی کے لیے اللہ نے انتظام کیا ہے اپنی کتابیں بھیجنے کا، اپنے رسول بھیجنے کا۔ لیکن اس کے باوجود لوگ سدھرنے کا نام نہیں لیتے۔ تو کیا ایسا معاملہ ہے کہ اللہ ان کو سدھار نہیں سکتا؟ کائنات کی ہر چیز کو وہ کنٹرول کر سکتا ہے، ایک انسان ہی ایسی مخلوق ہے جس کو اللہ تعالیٰ کنٹرول نہیں کر سکتا؟ اپنے پاور کے لحاظ سے، اپنی قوت اور صلاحیت کے لحاظ سے پوری طاقت اس کے پاس ہے، اگر وہ چاہے تو سب کو جبراً اپنے احکام کا پابند بنا دے، جیسے فرشتے ہیں یا دوسری مخلوقات ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے بعض حکمتوں کے تناظر میں اس چیز کو لازم قرار نہیں دیا ہے، اختیاری رکھا ہے۔ لازم قرار دینے میں پھر آگے کسی ترقی کا کوئی امکان نہیں ہے، اور اختیاری رکھنے میں یہ ہے کہ اگر کوئی اختیار کا صحیح استعمال کرتا ہے تو اس کے آگے بڑھنے کا امکان موجود ہے۔ وہ امتحان اسی لیے ہے آگے آپ کو ترقی دی جائے۔ جہاں پہ ابراہیم علیہ السلام کے امتحان کا تذکرہ ہے نا، اذ ابتلی ابراہیم ربہ بکلمات فاتمہن، وہیں پر آگے یہ بھی ہے، اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے درجات بلند کر دیے۔ دنیا میں جتنے لوگ پیدا ہوئے، چاہے وہ انبیاء ہو چاہے عام انسان ہو، ان سے بڑھ کر کے ان کا مقام ہے، سب میں معزز ہیں، سب سے زیادہ آزمائے گئے سب سے معزز ہیں۔ تو وہاں ہے باضابطہ تذکرہ۔ اور جہاں پر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آزمانے کے لیے پیدا کیا، وہاں بھی یہ ہے سورہ ملک کے اندر، لِيَبْتَلِيَ اللَّهُ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کیا ہے اور اسے موت و حیات دی ہے تاکہ اسے آزمائے اور یہ دیکھے کہ ان میں سے کون زیادہ بہتر ہے عمل کے لحاظ سے۔ ایک جگہ ہے لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، اور دوسری جگہ وہ الفاظ ہیں جو میں نے آپ کو بتائے۔ تو میں جو چیز اصل میں کہنا چاہ رہا تھا، ایک خیال کبھی کبھی وہ آتا ہے کہ کیا اللہ کے اختیار میں نہیں کہ سب صاحب ایمان بن جائیں، سب کو توفیق دے دے؟ پھر اللہ تعالیٰ کیوں نہیں دیتا؟ اصلاً آگے کی آیات میں اللہ تعالیٰ نے اسی کی طرف اشارہ کیا ہے۔ کیا کہہ رہا ہے؟ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں لوگوں کو امتحان کے لیے بھیجا ہے، اور ان سے اس امتحان میں لوگ اچھا برا دونوں رول پلے کرتے ہیں۔ اب جب وہ برے ہوتے ہیں تو ان کو سدھارنے کے لیے اللہ تعالیٰ نبی بھیجتا ہے، لیکن ان نبی کے کام کے بالمقابل شیاطین کے چیلے بھی اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، چاہے وہ انسانوں میں سے ہوں چاہے جنوں میں سے ہوں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے انہی دو کو امتحان میں ڈالا ہے۔
اور انہی دو کو اختیار دیا ہے کہ وہ قبول کرے صحیح بات کو یا نہ کرے. تو اب انہی میں ایسے مصلحین کی مخالفت کرنے والے بھی کھڑے ہوتے ہیں. اسی کو کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ ہم نے ہر نبی کے لیے انس اور جن کے شیاطین کو دشمن بنایا ہے. یعنی ایک طرف یہ اصلاح کی کوشش کرتے ہیں اور دوسری طرف جنوں اور انس میں سے شیاطین ان کی دشمنی کے لیے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں. یہ کشمکش ہے. یہ کیا ہے؟ کشمکش ہے صحیح اور غلط کی، حق اور باطل کی. اور جو یہ دشمنی کے لیے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں ان میں سے بعض کو کیا کرتے ہیں؟ اشارے کرتے ہیں. ایک ترجمہ کیا گیا ہے یوں ہی کا، اور بامحاورہ سیاق کے لحاظ سے ترجمہ کیا گیا ہے وسوسے ڈالتے ہیں. کیسے وسوسے ڈالتے ہیں؟ زخرف القول غرورا، ایسی بات کرتے ہیں جو بناوٹی ہو اور دھوکے میں ڈال دے. کیا ہو؟ بناوٹی ہو اور دھوکے میں ڈال دے. جیسے ابلیس جو سب سے بڑا سردار ہے شیطان کا، جس نے کی سارے کھیل کی شروعات کی تھی، اس نے آدم علیہ السلام کو بہکانے کے لیے کیا کیا تھا؟ ایسے بولیں گے تب تو سمجھ ہی میں نہیں آئے گا. وہ زخرف القول کا ہوا، کھا لو، کھا لیا. یہ نہیں ہے. پوری بات یہ ہے کہ اس نے کہا کہ اس درخت کے پھل کو کھا لو گے تو تم کو ہمیشگی کی زندگی مل جائے گی. یہ جو ہمیشگی کی زندگی مل جائے گی یہ تھا زخرف. پھل تو کھانے کی چیز ہے، کھاتے ہی ہیں، کھائیں گے، کھاتے رہتے ہیں. جنت میں تھے تو دنیا بھر کے پھل تو آپ کے کھانے کے لیے تھے ہی، اور اس سے جو فائدہ ہوتا ہے وہ پہنچتا ہی ہے. ٹیسٹ ملتا ہے، انرجی ملتی ہے. لیکن وہ چیز کہ انسان کی سب سے بڑی خواہش کہ مجھے موت ہی نہ آئے، ہمیشہ زندہ رہوں، اس کو اس نے بنا کر کے اور سوار کر کے پیش کیا. اور پھل کھاؤ گے تو گارنٹی نہیں کہ ہمیشہ زندہ رہو گے. یہ والا کھاؤ گے تو ہمیشہ زندہ رہو گے. یہ ہے بناوٹ. حالانکہ یہ بناوٹ کے ساتھ ساتھ کیا تھا؟ دھوکہ تھا. یہ بناوٹ کے ساتھ دھوکہ تھا. ویسے ہی دنیا میں کس کس طرح وہ گمراہ کرتا ہے اس کی بھی مثالیں بیان کی گئی ہیں. مثلا کہا گیا کہ جب اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا ہوتا ہے تو وہ کیا کہتا ہے؟ مال خرچ کرو گے آج تو تمہارا مال کم ہو جائے گا، تم محتاج بن جاؤ گے. مال کیا ہو جائے گا؟ یقیناً مال کم ہوگا. لیکن جو دوسرا جملہ وہ کہتا ہے کہ محتاج بن جاؤ گے، یہ ہے زخرف، بناوٹ. اور یہ بناوٹ اس لیے کہ اس دھوکے میں وہ آ جائے. حالانکہ شیطان بھی جانتا ہے اور انسان بھی جانتا ہے کہ جو مال میرے پاس ہے وہ تو اللہ ہی کا دیا ہوا ہے. جب ایک بار اس نے دے دیا تو بار بار دے سکتا ہے. اتنا دے دیا تو اس سے زیادہ بھی دے سکتا ہے. لیکن اس کے باوجود گھما کر کے اس کو پھنسا دیا. یہ ہے زخرف القول غرورا. تو ایسے ہی یہ شیاطین جو ہیں یہ عام انسانوں کے ذہن میں طرح طرح کے وسوسے ڈالتے ہیں، شبہات ڈالتے ہیں، خیالات ڈالتے ہیں، اور پھر مس گائیڈ کرتے ہیں تاکہ حق کو قبول نہ کریں. مثلا جب کوئی نبی کھڑا ہوتا ہے تو کہتے ہیں تم بھی انسان وہ بھی انسان، دونوں تو برابر ہو، تو پھر تم کیوں ان کی بات مانو؟
वो क्यों ना तुम्हारी बात माने? हो गया शुबह पैदा। जब तुम दोनों इंसान हो तो तुम क्यों उनकी बात मानोगे? तुम्हारे बराबर है वो, तुम उनके बराबर हो। बात तो उसकी मानी जाती है जो अपर हो, बड़ा हो। अब आपको शुबह में डाल दिया, आप हैस बहस में पड़ गए, माने कि नहीं माने। ये भी नहीं गौर करते कि बात कितनी माकूल है या गैर माकूल है। खत्म मसला। अल्लाह की बात थी, लेकिन इतने समझदार होते तब क्या था, पहुंचा तो रहे थे मोहम्मद न। समझा जाता है कि मोहम्मद ही के पहले मरहले में तो ये समझते हैं कि मोहम्मद की बात है, इसीलिए तो रसूल को झुठलाते हैं। वो अगर ये समझे कि रसूल को मैं झुठला रहा हूं, अल्लाह को झुठला रहा हूं, तो उसकी संगीनी तो खुद उनको समझ में आ जाएगी। कुरान ने समझाने की कोशिश भी की है, ये नुमाइंदा है, इसको नुमाइंदे की बात ना समझो, भेजने वाले की बात समझो। अगर इसको झुठला रहे तो गोया भेजने वाले झुठला रहे हो, ये कितना बड़ा जुर्म होगा। लेकिन अगर इतना समझे तो ये हरकत ही ना करें। तो ये वो बात है जो यहां समझाई गई है कि बात को बना करके धोखे में डालने की कोशिश करते हैं। जैसे आजकल दुनिया में क्या है, जो बिगाड़ पैदा करना चाहते हैं वो कैसे धोखे की बातें करते हैं। लोगों को समझाना है कि कम बच्चे पैदा करो, ज़ब्ते औलाद, और नाम खूबसूरत सा देंगे फैमिली प्लानिंग। क्या नाम देंगे खूबसूरत सा? फैमिली प्लानिंग। और आप आगे झांसे में, बड़ी अच्छी बात है, छोटी फैमिली होगी, कम लोग होंगे, ज्यादा आमदनी होगी, आराम से जिंदगी गुजरेगी। क्या जरूरत है बहुत ज्यादा? बुढ़ापे का सहारा एक दो काफी है, घर की जीनत एक दो काफी है। मान गए लोग। जी इसी मामले में नहीं, हर मामले में वो बनावट के साथ आते हैं। असलन तो मजहब को रद्द करना है, लेकिन खूबसूरत सा नाम लाए सेकुलरिज्म। क्या लाए? सेकुलरिज्म। सेकुलरिज्म का मतलब जानते हैं? जिसको किसी मजहब से बहस नहीं हो, जो ला मजहब हो, ला दीन हो। बड़ा खूबसूरत है। मजहबी लोग तो आपस में झगड़ा करते हैं, बेहतर यह है कि उनसे दूर ही रहें, आराम से रहेंगे, सुकून से रहेंगे, यही पिलाया गया। और बड़े खूबसूरत अंदाज में अल्लाह से रिश्ता तोड़ दिया गया। लामजहबियत का मतलब क्या है? अल्लाह को मानना ही नहीं है, रसूल को मानना ही नहीं है, अल्लाह के अहकामात को मानना ही नहीं है। ये जो खूबसूरत खूबसूरत नाम लाते हैं झांसा देने के लिए। अब आगे अल्लाह ताला क्या कह रहा है? वलाउ शाअ रब्बुका मा फ़अलूहु। अगर अल्लाह चाहता तो वो ऐसी हरकत ना करते। कौन? जो ये शयातीनल इंस वल जिन है, एक दूसरे को वसवसा डालते हैं और खूबसूरत बातों में फंसाते हैं। यानी अल्लाह ताला अगर इन पे पाबंदी लगा दे तो वो करेंगे, उसके बावजूद भी कर सकते हैं? नहीं कर सकते। लेकिन अल्लाह ताला ने तो एक खास हिकमत के तहत ढील दे रखी है कि दुनिया में हर एक को आजमा के देखना है, चेक करना है, इसलिए कर रहे हैं। तो अल्लाह ताला कह रहा है कि उनके ऐसा करने से कि वो नहीं मानते, उनके ऐसा करने से कि वो तुम्हारी मुखालफत करते हैं, तुम्हारे दुश्मन बन जाते हैं, तुम्हें परेशान होने की हरगिज जरूरत नहीं है। जैसे हम लोग बहुत परेशान होने रहा, 2024 के बाद क्या होगा? जेनोसाइड होगा, दस्तूर चेंज होगा, शहरियत खत्म होगी, पता नहीं क्या क्या ढिढोरा है, हो डरा करके उल्लू सीधा करना।
خوف ڈرا کر کے کیا کرنا ہے؟ الو سیدھا کرنا ہے۔ تو ویسے ہی وہ لوگ بھی کرتے ہیں جو شیاطین کے چیلے ہیں۔ کہا جا رہا ہے کہ اس سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ، ان سارے شیاطین الانس والجن کو کیا کرو؟ چھوڑ دو۔ وہ جو بھی دشمنی نکال رہے ہیں ان سے نمٹنا میرا کام ہے۔ کہاں بھاگ کے جائیں گے میرے دائرہ اختیار سے، دائرہ کنٹرول سے۔ آپ ٹینشن مت لو، آپ کو جو ڈیوٹی ہم نے دی ہے، جو کام دیا ہے کہ آپ پہنچائیے، میرا پیغام پہنچائیے۔ جو مان کے دیں مانے، جو نہیں مان کے دیں مت مانے۔ آپ ٹینشن مت لیجیے، ان کو چھوڑ دیجیے۔ وما یفترون، اور جو وہ جھوٹ گڑھ رہے ہیں اس کو بھی چھوڑ دیجیے۔ جو وہ وسوسہ اندازی کرتے ہیں باتیں بنا بنا کر کے خوبصورت انداز میں، اس کا بھی کوئی ٹینشن مت لیجیے۔ وہ اسی حد تک لوگوں کو اپنے جال میں پھنسا پائیں گے جس حد تک اللہ نے ان کو ڈھیل دے رکھی ہے۔ اس کے آگے وہ کچھ نہیں کر سکتے۔ جیسے شیطان نے چیلنج کیا تھا نا کہ میں تیرے بندوں کو گمراہ کر دوں گا، اللہ تعالیٰ نے کہا جو کرنا ہے کرو، میرے جو مخلص بندے ہوں گے وہ کبھی تمہاری بات میں نہیں آئیں گے۔ اب اس کے بعد آگے مزید اللہ تعالیٰ کچھ وضاحت کر رہا ہے۔ کیا وضاحت کر رہا ہے؟ وَلِتَصْغَىٰ إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، یعنی یہ سب کچھ جو اللہ تعالیٰ نے پورا ایک سسٹم قائم کیا ہے، اس سسٹم کے پیچھے حکمت کیا کیا ہے نا، اس میں سے ایک بات اور بتائی جا رہی ہے، اور اس لیے تاکہ اس کی طرف ان لوگوں کے دل مائل ہو جائیں جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، اور اس لیے تاکہ وہ راضی ہوں اس سے، اور تاکہ وہ اکٹھا کریں۔ اقتراف مانے ہوتا ہے چننا، جمع کرنا، اکٹھا کرنا۔ ما ہم مخترفون، جو وہ اکٹھا کر رہے ہیں۔ کہنے کا مطلب کیا ہے کہ جب آزمائش کا مرحلہ چلتا ہے تو اس آزمائش کے مرحلے میں جس میں کچھ بھی رمق ہوتی ہے وہ حقیقت کو قبول کر لیتا ہے، اور جس میں رمق نہیں ہوتی وہ اپنی اس بگاڑ میں اور پختہ ہو جاتا ہے، اور جب اس بگاڑ میں وہ پختہ ہو جاتا ہے اس کے بعد اس کے لیے پھر قبولیت کا دروازہ بند۔ اب اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ جو بھی فیصلہ صادر کر دے اس کے لیے پورا جواز بن جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو اس طرح کے ٹکراؤ کی آزمائش کے ماحول پیدا کرتا ہے وہ صحیح اور غلط کے فرق کے لیے، حق پرست اور باطل پرست کے فرق کے لیے، اور لوگوں کی خوبی اور خامی کو ظاہر کرنے کے لیے، تاکہ اس کی روشنی میں ان کے بارے میں جو بھی قدم اللہ تعالیٰ کی طرف سے اٹھے یا جو بھی فیصلہ صادر ہو اس کی معقولیت سمجھ میں آ سکے۔ اسی کو یہاں تین انداز سے سمجھایا گیا ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے دل کیا ہو جائیں؟ ادھر مائل ہو جائیں۔ مائل ہونے کا مطلب ہے کہ اتنا جھک جائیں، اتنا جھک جائیں کہ اس کے علاوہ دوسری طرف جانے کا موقع ہی نہ رہ جائے، اور اس سے وہ راضی ہو جائیں، یعنی جس چیز کو انہوں نے اختیار کیا ہے اب یہ سمجھنے لگے کہ یہی کل ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں، اور جو کچھ وہ اس کے بعد اپنے کھاتے میں، اپنے نامہ اعمال میں جمع کر رہے ہیں اس کو جتنا جمع کرنا ہے کر لیں، اس کے بعد اللہ کا فیصلہ صادر ہوگا۔ اب یہ بات سمجھانے کے بعد اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے افغیر اللہ ابتغی حکما، افغیر اللہ ابتغی حکما، آج سوال کے لیے آتا ہے کیا؟ غیر اللہ کا مطلب اللہ کے علاوہ،
اب तग़ी का मतलब मैं चाहूं, मैं पसंद करूं। हकम का मतलब सालिस, जज। तो क्या मैं अल्लाह के अलावा किसी को जज चाहूं, किसी को जज बनाऊं, किसी को सालिस बनाऊं, किसी को हकम बनाऊं? ये जुमला किसके लिए कहा गया है, ये असल समझने की चीज। रसूल के लिए कहा गया है, जो शैतान के चेले हैं उनके लिए कहा गया है, या जो आम कुफार और मुशरिकीन हैं उनके लिए कहा गया है? किसके लिए कहा गया? कुछ आप लोगों के समझ में आता है? हैं? रसूल के लिए कहा गया है। अल्लाह ताला रसूल से मुखातब है या रसूल आम लोगों से मुखातब है? हैं? तब जब रसूल से कहलाया जा रहा है तो गोया कहने वाला तो अल्लाह ताला है। रसूल को रसूल के लिए नहीं कहा जा रहा है, रसूल को कहलाने का मतलब ये कि किसी और के लिए कहलाया जा रहा है। क्या कहलाया जा रहा है? ये कहलाया जा रहा है कि इस डिस्प्यूट में, इस दुश्मनी में अगर मसले का कोई हल निकालना हो तो हकम कौन बन सकता? किसको ये हक होना चाहिए कि वो तय करे कि कौन सही है कौन गलत है? किसको होना चाहिए? एक कॉमन सा सवाल है हर एक से, वो मानने वाला हो या इनकार करने वाला हो या शरीक ठहराने वाला हो, चाहे कोई हो, किसको होना चाहिए? तो ये सिर्फ सवाल खड़ा किया गया, सोचने की दावत दी गई। अफ़ग़ैरल्लाहि अब्तग़ी हकमन, और सोचने की दावत डायरेक्ट उनको नहीं दी गई। असलन रसूल को कहा गया कि तुम ये इजहार करो कि मेरी जो मालूमात है, मेरी जो सूझबूझ है, मेरी जो बसीरत है, उसका तकाजा तो ये है कि मैं अल्लाह के अलावा किसी को हकम ना बनाऊं। लेकिन तुम लोगों के जो मुतालबे हैं या तुम लोगों के जो लक्षण हैं, उसका तकाजा ये है कि अल्लाह ताला को बुला दो। तो इन दोनों में कौन सी बात वजनदार है और कौन सी बात क्या है, कमजोर है? गौर करो। जैसे हमारे बेटों में झगड़ा हो जाता है ना, तो उस झगड़े को निपटाने के लिए एक तो यह है कि बाप कोई फैसला सुना दे, लेकिन अगर उसे यह अंदेशा होता है कि मैं फैसला सुना दूंगा तो सब मानेंगे नहीं, तो इससे पहले कि वो अपना फैसला सुनाए, वो अपने बेटों ही से पूछता है तुम लोग बताओ इस मसले में होना क्या चाहिए, माकूल बात क्या लगती है? हालांकि बाप के जहन में है, वो सोच सकता है, दुनिया ज्यादा वो देखे हुए, हर चीज पे इख्तियार और कंट्रोल उसका है, लेकिन वो अपना फैसला नहीं सुनाता, पूछता है बताओ इस मसले में होना क्या चाहिए, उनसे उगलवाता है। और अगर थोड़ी भी सूझबूझ रखते हैं बेटे तो वही बात उगलते हैं जो बाप चाह रहा होता है। अब अगर उन्होंने उगल दिया तो बाप का काम आसान हो गया। क्या हो गया? बाप का काम आसान हो गया। अब बाप को ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है, ना दलील देने की जरूरत है, बस सिर्फ फरमान जारी करने की जरूरत है। यह है असल फर्क इस उस्लूब का, इस अंदाज का, कि बजाय इसके कि सीधे सीधे फैसला सुनाया जाए, क्वेश्चन रेज कर दिया जाए, सवाल खड़ा कर दिया जाए,
اور انہی سے جواب مانگا جائے جن پہ وہ جواب لادنا ہے، جن پہ وہ جواب تھوپنا ہے، انہی سے جواب مانگا جائے، وہ خود اگلیں گے جواب اور پھر خود عمل درآمد کریں گے، ساری لڑائی بند۔ یہ ایک انداز ہوتا ہے سمجھانے کا، وہی ہے افغیر اللہ ابتغی حکمن۔ اب آگے یہ کہ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ رسول تو اللہ کو بنانا ہی چاہتا ہے اپنا حکم، اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہیں بنانا چاہتا، اب اس کی معقولیت بتائی جا رہی ہے۔ وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ عَلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا، کہ میں تو چاہتا ہوں کہ اللہ حکم ہو، اس کا ہر حکم مانا جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہی وہ ذات ہے جس نے تمہاری طرف مفصل کتاب نازل کی ہے۔ مفصل کتاب کا مطلب یہ ہے کہ تم کو رہنمائی کے لیے جتنی باتیں جاننی چاہیے یا جتنی باتوں سے آگاہ کیا جانا چاہیے وہ سب اس نے اپنی کتاب میں بتا دیا۔ مفصل کتاب کا یہ مطلب نہیں کہ ایک ایک جزئی حکم بتا دیا ہے، اس لیے کہ جزیات کا تعلق جو ہے الگ الگ احوال سے ہوتا ہے۔ اصولی باتیں بتا دی ہیں، وہ ہو گئی مفصل۔ ہم کو زندگی کے جس جس گوشے میں رہنمائی چاہیے اصولی بات بتا دی گئی، اب اس اصول سے فروع ہم خود بخود نکال لیں گے اپنے اپنے احوال کے لحاظ سے، اس میں کسی بہت زیادہ فلسفے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب جیسے کوئی مشکل وقت آ جائے تو نماز قصر پڑھنی ہے، جماعت ساقط ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ بات اصولی طور پر تو ہم کو بتا دی گئی، لیکن اس کے کتنے رنگ دنیا میں ظاہر ہوتے رہتے ہیں۔ مثلا اگر طوفان آندھی آئے تو مسجد پہنچنا مشکل ہے تو بھی جائیں گے، گھر میں پڑھیں گے۔ اگر وبائی بیماری پھیلی ہوئی ہے پھر بھی جائیں گے، اگر فساد ہو جائے پھر بھی جائیں گے۔ تو اب اگر اس طرح کی لسٹ گنوائی جاتی تو ایک قرآن کے برابر تو یہ لسٹ ہی ہو جاتی۔ لیکن اصول بتایا اور یہ لسٹ چھوڑ دی، اپنے بھیجے سے لوگ طے کر لیں گے، یہ مطلب ہے اس کا۔ وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُنَزَّلٌ مِّن رَّبِّكَ بِالْحَقِّ، اور وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی ہے وہ جانتے ہیں کہ وہ تیرے رب کی طرف سے نازل کی ہوئی اور حق کے ساتھ نازل کی ہوئی۔ حق کے ساتھ کا مطلب یہ ہے اس میں کوئی تبدیلی یا ایچ پیچ یا تحریف نہیں۔ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ، پس تم ہرگز اس میں شک و شبہے میں پڑھنے والوں میں سے نہ ہو جائے۔ یہ بات کہی کیوں گئی؟ اصل میں جو چیز مزاج کے خلاف پڑتی تھی تو یہ مطالبہ بھی سامنے آتا تھا کہ اس میں ذرا سا چینج کر دیجئے۔ ائتے بکتاب غیر ھذا، یہ اب باضابطہ جملہ آیا ہے قرآن میں، ان کا اس کتاب کے علاوہ کوئی اور کتاب لے آئیے۔ مثلا ان کو سب سے گراں کیا بات گزرتی ہے کہ ان کے جو بت ہیں ان کی عبادت سے روکا جا رہا ہے۔ تو اب مصالحت کے لیے یہی شرط لے کے کھڑے ہوئے، 1 سال آپ ہمارے بتوں کی پوجا کیجئے تو ہم آپ کے خدا کی کریں گے۔ بات رہ جائے گی دونوں کی، اتنا چینج کیجئے یا اتنا تسلیم کیجئے تب ہم لوگ ایمان لے آئیں گے، آپ کی مخالفت چھوڑ دیں گے۔ ہے تاریخ میں یہ جی، اسی پہ کہا جا رہا ہے کہ
اب اگر اس طرح کے مطالبے مان لیے جائیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن میں یا اللہ کی کتاب میں جھول ہے. تو ایسے کسی مطالبے کو ماننا نہیں ہے، ورنہ آپ کیا ہو جائیں گے؟ شک میں پڑنے والے ہو جائیں گے کہ گویا پوری رہنمائی اس کتاب میں نہیں دی گئی، اس میں کوئی نقص ہے. اب یہ بتا رہے ہیں وہ بھی ایڈ کر لیں، اس کا مطلب ہے کہ وہ نقص دور کیا گیا ہے، نعوذ باللہ. تو اس کی اجازت کہیں نہیں، ہرگز نہیں. جیسے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا قبلہ تبدیل کرو، اب ان کو یہ چیز گراں گزر رہی تھی کہ ہمارا پہلے سے قبلہ موجود ہے، اہل کتاب کو اعتراض شروع کر دیا. کیسا نبی ہے؟ کہتا ہے جیسے پہلے نبی تھے ویسے میں بھی نبی ہوں. پہلے نبی کا قبلہ تو بیت المقدس تھا، اب یہ خانہ کعبہ کو بنا بیٹھا ہے. جس قبلے کو مانے ہوا تھا اسی پہ چلے تب تو ٹھیک ہے، ورنہ ہم نہیں مانیں گے. اب یہ ہم نہیں مانیں گے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ کی ماننے کی بات کر رہے ہیں، جو ان کو پسند ہے اس کو ماننے کی بات کر رہے ہیں. یہ ہے اصل فرق جو سمجھنے کی. اب اگر اس کو مان لیا جائے تو گویا اللہ کے فیصلے میں کوئی نقص تھا، اب اس کو مان لینے کے بعد اس نقص کا ازالہ ہوا ہے. حالانکہ اللہ کا فیصلہ تو سوچا سمجھا ہے کہ بیت اللہ پہلے دن سے وہ اللہ کے عبادت کے لیے بنایا ہوا گیا. اول بیت وضع للناس ببکۃ، بیت المقدس بعد میں بنا ہے. قبل اول کیوں کہتے ہیں؟ جہالت میں. امت محمدی کیوں کہتے ہیں؟ اسلام کب آیا؟ جب حضور آئے تب آیا. اسلام کی تاریخ لکھیں گے تو وہیں سے شروع کریں گے. سب جہالت ہے نا. قبلہ ہونے سے انکار نہیں ہے، اول ہونے سے انکار ہے. کیا چیز؟ آپ نے سمجھا نہیں، دو الگ الگ چیزیں. ایک بات یہ ہے کہ حضور نے اپنے لیے ایک قبلہ اختیار کیا، ٹھیک ہے. اب یہ اختیار کرنے کے لحاظ سے حضور کے لیے وہ اول ہوا، ٹھیک ہے. اب آپ کو حکم دیا گیا کہ خانہ کعبہ کو اختیار کرو تو وہ آپ کے لیے ثانی ہو گیا. لیکن آپ جس دن پیدا ہوئے اس دن وہ آپ کے لیے اول ہے. دیکھیے اب تواریخ سے اگر آپ چلتے ہیں تو تاریخ قرآن میں یہ بیان ہوئی ہے کہ اللہ تعالی کی عبادت کے لیے جو سب سے پہلا گھر بنایا گیا وہ بکہ میں ہے. تو اب اول اس کو ہونا چاہیے یا اول اس کو جو بیت المقدس حضرت سلمان علیہ السلام کے زمانے میں بنایا گیا؟ بیت المقدس کی جو بھی تاریخ محفوظ ہے وہ سلیمان علیہ السلام سے چلتی ہے. ہاں یہی تو بات ہو رہی تھی کہ اصل تاریخ. ہاں اول کون ہمارے لیے اول تھا؟ پھر وہی غلطی کر رہے ہیں آپ پھر وہی غلطی کر رہے ہیں. دیکھیے ہمارے اور آپ کے لیے ایک تو یہ ہے کہ جو سب سے پہلا قبلہ تعمیر کیا گیا اس کائنات میں یا اس دنیا میں وہ پہلا ہے نا، وہ ہے ہی پہلا. تو پہلا دو ہو جائے گا کیا؟ ہاں کون؟ ہم لوگ نہیں پڑھے ہیں. آپ نے پڑھا ہے بیت المقدس کی طرف قبلہ کر کے؟ یہی تو غلطی ہے
کہ آپ مسلمانوں کی کاؤنٹنگ حضور کے دور سے کر رہے ہیں، اس سے پہلے بھی تو مسلمان گزرے ہیں، انہوں نے بھی تو خانہ کعبہ کی طرف رک کر کے نماز پڑھا ہے۔ یہ جو مکے کے اندر لوگ آباد تھے، اسماعیل علیہ السلام کی اولاد تھے، اسماعیل علیہ السلام نے ہی اس کی تعمیر کی تھی، ان کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ اس کو مرکز بناؤ۔ ایک منٹ، ان کو حکم دیا گیا تھا مرکز بناؤ، ان کے لیے قبلہ کیا تھا؟ بیت المقدس تھا یا یہ کہ خانہ کعبہ تھا؟ کیا تھا قبلہ؟ حضور کے زمانے کی بات کر رہا ہوں میں، بگڑنے کے باوجود قبلہ تو وہی تھا ان کا۔ اس لحاظ سے حضور مکہ میں پیدا ہوئے اور مکہ میں رہتے ہوئے جو نمازیں آپ نے ادا کی وہ تو اسی قبلے کی طرف پڑھی۔ البتہ جب آپ مدینہ تشریف لے گئے تو آپ کیونکہ عالمی نبی تھے، آپ کو ہر ایک کو ساتھ لے کے چلنا تھا، اس حکمت کے تحت اجتہادی طور پہ آپ نے اس کو قبلہ بنایا کہ وہ سارے کے سارے لوگ ساتھ آ جائیں گے، اہل کتاب۔ اب آپ نے جب اس کو بنا لیا تو اللہ نے اس کو اپروو کر دیا، ٹھیک ہے، لیکن کچھ دنوں تک اپروول رہا، اس کے بعد وہ اپروول ختم ہو گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں، آپ کی جو فطری خواہش ہے اور اصولی طور پر جو پہلے سے قبلہ ہے اسی کی طرف آپ رک کر کے نماز پڑھیے، اب ان کی پرواہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ نے کر لیا۔ ہاں، تو اب اگر آپ حضور سے کاؤنٹ کریں گے یا اہل ایمان سے کاؤنٹ کریں گے تو بھی مکے میں رہتے ہوئے تو انہوں نے اسی کو قبلہ بنایا نا پہلا، وہ تو بیچ ہی میں نہ ہوا۔ ہاں، تو اصل میں ہم اور آپ اس فرق کو بھول جاتے ہیں، جب قبلہ اول کہتے ہیں اس کا مطلب وہی تھا، بعد میں یہ بنا ہے، حالانکہ وہ ایک خاص پیریڈ کے لیے صرف بنا تھا۔ چلیے اب آگے جو بات کہی جا رہی ہے، وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا، تیرے رب کا کلمہ یا اس کی بات کیا ہے؟ مکمل ہو چکی، صدقاً وعدلا، صدق کا مطلب سچائی کے لحاظ سے، اور عدل کا مطلب توازن اور اعتدال کے ساتھ۔ یعنی اللہ نے جو احکامات دیے ہیں، جو ہدایات دی ہیں، اس میں حقیقت پسندی پائی جاتی ہے، اس میں اعتدال پایا جاتا ہے، سماج اور معاشرے کے ہر ورگ کے لوگ یا ہر سطح کے لوگ اس کو پریکٹیکل کر سکتے ہیں۔ دوسروں کے ہاں کیا ہے کہ ہر آدمی نہیں کر سکتا۔ اب اگر رہبانیت اختیار کرنی ہے تو ہر آدمی رہبانیت اختیار کر سکتا ہے؟ ہر آدمی بھکشو بن سکتا ہے جو جینیوں کے ہاں ہے؟ ہر آدمی یوگی بن سکتا ہے؟ یوگی کا مطلب یہ نام نہیں سمجھیے گا جو ان کے یہاں تپسیا ہوتی ہے یوگ کے ذریعے، نہیں بن سکتا۔ تو یہ بے اعتدالیاں ہیں جو وہاں پائی جاتی، اور اس کے برخلاف اسلام کہتا ہے کہ یہ بھی کرو وہ بھی کرو، اعتدال کے ساتھ کرو۔ وہ عدلہ کا مطلب لا مبدل لکلماتہ، اور اللہ نے جو سوچ سمجھ کر کے انسانی فطرت کے مطابق اپنا دین دے دیا ہے، اس کے اس بات میں یا اس فیصلے میں کوئی بھی تبدیلی کرنے کا حق نہیں رکھتا، کوئی بھی تبدیلی کرنے کا حق نہیں رکھتا۔ آج لوگوں کو سمجھ میں آتا ہے چوری کی سزا بہت سخت ہے، چینج ہونا چاہیے، شراب کی سزا بہت سخت ہے، چینج ہونا چاہیے، قتل کی سزا بہت سخت ہے، چینج ہونا چاہیے۔ یہ ساری سزائیں وحشت اور بربریت پہ مبنی ہیں، آپ چینج کر سکتے ہیں؟ اگر ایک بار چینج کرنے کا دروازہ کھل گیا تو جتنے دبنگ ہوں گے ہمیشہ وہ چینج کرواتے رہیں گے۔ جیسے ہمارے ملک میں ہے، کوئی ایک قانون ایسا نہیں ہے جس کے بارے میں یہ اصول نہ موجود ہو کہ اسے چینج نہیں کیا جا سکتا۔
हम लोग बड़ी खुशफहमी में कि बुनियादी हकूक चेंज नहीं होंगे, लेकिन है कि चेंज हो रहा है धीरे 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 धीरे। एक मिनट, और जिस कानून को चाहे बदल लेते हैं। इलेक्शन बोर्ड कैसे बनेगा, एक कानून था, बदल दिया। टैक्स कैसे लगेगा, एक कानून था, बदल दिया। लोगों के हकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, निगरानी के लिए अदलिया के इख्तियारात क्या होंगे, बदल दिया। अभी तो अदालती निज़ाम में भी तब्दीली हुई है ना। तो कोई चीज मुसल्लम नहीं रहती, और जब जो बैठेगा कुर्सी पे वो बदल देगा। जब जो बैठेगा, जैसे उन्होंने बदला है, कल कोई और बैठेगा वो भी बदल देगा। इसलिए कि वो तो ये समझते हैं कि कानून साज हम हैं, हम जो कानून चाहे बनाए, जो चाहे थोपे। ये तो सिर्फ इस्लाम की तालीम है कि कानून साजी इंसान का हक है ही नहीं, कानून साजी अल्लाह का हक है। पहले वो उसूल मानो, उसके दायरे में अगर कोई फरोई जरूरत पड़ती है तो कर सकते हो, इज्तिहाद करो। हाँ, तो वही समझाया जा रहा है कि अगर इंसान को इख्तियार दे दिया जाए तो वो तो पता नहीं कोई हद छोड़ेगा ही नहीं, रोज हदें तोड़ेगा। इसलिए अल्लाह ताला ने इस पे पूरा कदगन लगा रखा है, बंदिश लगा रखी है। वह हुवा समीउल अलीम, वो क्या है, सुनने वाला और जानने वाला है। आगे क्या कहा जा रहा है, व इन तोते अक्सर मन फिल अर्ज़ युज़िल्लुका अन सबीलिल्लाह इन यत्तबिऊना इल्ला ज़न्न व इनहुम इल्ला यखरुसून। और अगर आप, हुजूर को खिताब करके कहा जा रहा है ना कि सब मुखातब हैं, उनमें से जो जमीन में है अक्सर की पैरवी करें तो वो आपको अल्लाह के रास्ते से भटका देंगे। वो तो सिर्फ अपने गुमान की पैरवी करते हैं और वो सिर्फ अंदाजे लगाते हैं। इसी आयत से जमहूरियत को कंडम किया गया है, इसी आयत से, जो बहुत बड़ा फलसफा है आज ना दुनिया में, और सारी दुनिया उसको तस्लीम करती है और फॉलो करती है। और अब मुतालबा हो रहा है कि मुस्लिम ममालिक किसी को फॉलो नहीं करते, उन्हें भी करना है, उन्हें भी करना चाहिए, ताकि जैसे वो बिगड़े हैं वैसे ये सब भी बिगड़ जाए। और बिगड़े ये हैं, लेकिन जैसे वो इतने बिगड़े हुए हैं कि खुदा बने बैठे हैं, वैसे ये भी इतने बिगड़ जाए कि ये भी खुदा बन जाए, और फिर खुदा खुदा की लड़ाई हो। ये है, क्या समझाया क्या गया कि जमीन में रहने वाले अक्सर होने का यह मतलब नहीं कि वो हक पर हैं। अक्सरियत अमूमन कभी भी साले अनासिर की नहीं रही, कभी भी। इसीलिए कि अक्सर बिगड़े हुए हैं दुनिया में, है ना। एक बात कही जा सकती है कि खुलफाए राशिदीन का जो दौर गुजरा है, उस वक्त तो लोग अक्सरियत नेक लोगों की हो गई थी, लेकिन ये हमारी और आपकी भूल। जहां तक उनकी रसाई थी वहां तक तो अक्सरियत थी, लेकिन क्या इनकी रसाई पूरी दुनिया में थी? उस वक्त पूरी दुनिया की आबादी एक तरफ रखिए, और जो इस्लामी सरहद थी वो आबादी एक तरफ रखिए, और उसमें जितने अच्छे लोग थे वो एक तरफ रखिए, तो जब ये काउंटिंग करेंगे तो वो अकलियत ही नजर आएगी। वो एक अलग चीज है कि वो क्या कर, जो बात कही जा रही है कि ज्यादा से ज्यादा हम सोच सकते हैं कि खुलफाए राशिदीन के जमाने में दुनिया में अक्सरियत नेक हो गई होगी, लेकिन जब काउंटिंग और आबादी और मर्दमशुमारी के लिहाज से एनालिसिस होगी तो उस वक्त भी अक्सरियत बिगड़े लोगों ही की थी। सिर्फ इस्लामी सरहद के अंदर, इस्लामी सरहद से बाहर जितने थे, अब आप देख लीजिए
آج ہی کے لحاظ سے اگر اندازہ لگانا ہو، چائنا اسلامی سرحد میں شامل نہیں تھا، ہندوستان آپ کا اسلامی سرحد میں شامل نہیں تھا۔ آپ زیادہ سے زیادہ کہہ سکتے ہیں بعض عرب تجار آئے تھے، وہ کچھ تبلیغ کر رہے تھے، محمد بن قاسم آئے خلافت راشدہ کے بعد آئے۔ اب ہمارا یہ ملک چھوٹا سا ہے، چائنا چھوٹا سا ملک ہے، صرف ان دونوں کی آبادی دیکھ لیجئے، اس وقت پوری دنیا کی جتنی آبادی بنتی ہے نا، اس کی آدھے کے قریب سے ان دو ملکوں کی بنتی ہے، صرف ان دو ملکوں کی بنتی ہے۔ دنیا کی آبادی 6-7 ارب کہی جاتی ہے، ہاں وہی کہہ رہا ہوں، 6-7 ارب سمجھی جاتی ہے، اور اس میں آپ گن لیجئے ہندوستان کی 1 ارب 40 کروڑ لوگ جو گورنمنٹ کا لیکھا جوکھا ہے، اور چائنا کے اس سے زیادہ ہیں۔ اگر ان کو ہم 1.5 ہی مان لیتے ہیں تو 1.5 اور 1 40 3 ارب کے قریب تو ہو گئی ہے۔ حالانکہ ان کے بیچ میں جو اور چھوٹے چھوٹے ملک ہیں، چاہے وہ بنگلہ دیش ہو، چاہے وہ نیپال ہو، چاہے وہ برما ہو، چاہے وہ پاکستان ہو، چاہے لنکا ہو، یہ سب ایک ہی علاقہ ہے نا۔ اتنے کی آبادی تو آدھی آبادی بن گئی آج کے لحاظ سے۔ ہاں میں یہ نہیں کہنا چاہتا، میں صرف یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ انسانی تاریخ میں کوئی زمانہ ایسا نہیں گزرا کہ اکثریت نیک لوگوں کی ہو، کوئی زمانہ نہیں گزرا۔ بہت اچھا زمانہ ہم خلفائے راشدین کا زمانہ کہتے ہیں، لیکن انسانی آبادی کے لحاظ سے انالیسس کیا جائے، اس زمانے میں بھی انسانی آبادی کی اکثریت نیک نہیں تھی، اسلامی سرحد کی آبادی اکثریت نیک تھی، صرف اتنا ہم کہہ سکتے ہیں۔ یہ سمجھنے کی بات ہے۔ یہ بات میں صرف سمجھانا اس لیے چاہ رہا تھا کہ جب سدھرے سے سدھرے دور میں بھی اکثریت نیک لوگوں کی نہیں تھی، تو اکثریت کسی اچھی بات پہ متفق ہو کیسے سکتی ہے؟ اور اکثریت اگر جاہلوں کی ہے، بگڑے لوگوں کی ہے، تو ان کو اتنے بڑے کام کا اختیار دیا کیسے جا سکتا ہے؟ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہ دروازہ بند رکھا ہے اور پابند کیا ہے کہ اصلاً کوالٹی دیکھی جائے گی، کوانٹیٹی نہیں دیکھی جائے گی۔ یہ میں کہنا چاہ رہا تھا۔ وہ نتیجہ جس چیز کا وہ ایک الگ ایشو ہے، نتیجہ جس چیز کا وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن یہ اختیار اللہ تعالیٰ نے کیوں نہیں دیا، یہ سمجھنے کے لیے میں نے یہ بات رکھی۔ اب آگے کیا کہا جا رہا ہے؟ ان ربک هو اعلم من یضل عن سبیلہ وهو اعلم بالمہتدین۔ اللہ تعالیٰ خود جانتا ہے کہ کون اللہ کے راستے سے گمراہ ہے، اور وہی یہ بھی جانتا ہے کہ کون زیادہ ہدایت پر ہیں، صحیح راستے پہ چلنے والے ہیں۔ اب اس کے بعد ایک نئی بحث شروع ہو رہی ہے۔ کیا شروع ہو رہی ہے؟ جو بحث چل رہی تھی اس سے یہ نئی لگ رہی ہے، لیکن ہے نہیں نئی۔ کیا کہا جا رہا؟ کھاؤ اس میں سے جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو، اگر تم اس کی آیات پر ایمان رکھتے ہو۔ گویا دنیا کی چیزوں کو استعمال کرتے وقت حلال اور حرام کا لحاظ رکھو، یہ کہا گیا۔ اب اس حلال اور حرام کا تعلق قانون سازی سے ہے۔ دنیا میں کسی کو یہ اختیار حاصل نہیں ہے کہ وہ کسی چیز کے بارے میں طے کرے کہ یہ حلال ہے اور یہ یہاں طے کرے کہ حرام ہے۔ جس چیز کو اللہ نے حرام کیا وہ حرام، اور جس چیز کو اللہ نے حلال کیا وہ حلال۔ تو جو قانون سازی کی بات چل رہی تھی حکم کی، اسی بات کا یہ تقاضا ہے کہ دنیا میں جو چیزیں بھی استعمال میں لائی جائیں، وہاں اللہ کے قانون کو فالو کیا جائے۔ اور اللہ کے قانون کو فالو کرنے کا سب سے بڑا سمبل یہ ہے کہ جو کچھ کیا جائے اللہ کا نام لے کے کیا جائے۔ جو اللہ کی نعمتیں ہیں ان نعمتوں کو اللہ کا نام لے کے کھایا جائے۔ جو نعمتیں ہیں ان کو اللہ کا نام لے کر کے حلال ٹھہرایا جائے۔
ذبح کرتے وقت جو ہم کو اللہ کا نام لیں گے ہدایت ہے، اصلاً اس حلال ٹھہرانے کی سرٹیفکیٹ کے لیے ہے، جو سمجھنے کی ضرورت ہے نا۔ اور کہہ دیا گیا کہ اگر اس طرح سے آپ نے اس کو حلال سرٹیفائیڈ نہیں کیا ہے، آپ کے لیے وہ حلال نہیں ہے، چاہے بذات خود وہ حلال ہے۔ گائے بیل بھینس ہمارے لیے حلال ہے، لیکن ایسے ہی گوشت کاٹ کے کھا لیجیے، حلال ہے؟ کاٹ لیے ران میں سے ایک ٹکڑا کھا لیجیے نا، ابھی آپ نے سرٹیفائیڈ نہیں کیا، اس لیے حلال نہیں ہوگا۔ اسی کا ما لکم اللہ تاکلوا مما ذکر اسم اللہ علیہ، اور تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم نہ کھاؤ اس میں سے جس پر اللہ کا نام لیا گیا۔ جب اللہ نے اجازت دے دی تو صرف اس لیے کہ جیو ہتیا ہو جاتی ہے نہیں کھاؤ۔ دنیا کہتی ہے نا جیو ہتیا ہوتی ہے، اس لیے جیو کو نہیں کھانا چاہیے۔ اور ہم بھی مان جائیں کہ نہیں کھائیں، اللہ کہہ رہا ہے کھاؤ جس کا دیا ہوا ہے، اور لوگ کہہ رہے نہیں کھاؤ، تو کس کی مانیں گے؟ اسی کہہ رہا ہے تمہارے لیے روا نہیں ہے کہ تم نہ کھاؤ اس میں جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہے، جو حلال کر دیا گیا ہے۔ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ، اور اللہ تعالیٰ نے تفصیل بیان کر دی ہے جو کچھ اس نے حرام ٹھہرایا ہے۔ دوسری جگہ آیا ہے کیا کیا محرمات ہیں، إِلَّا مَا اسْتُرِرْتُمْ، مگر یہ کہ تم مجبور ہو جاؤ، استرار میں تو حلال ہے حرام چیزیں بھی۔ وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ، لیکن بہت سارے لوگ اپنے خواہشات کے پیچھے پڑ کر کے غلط طریقے سے ان چیزوں کا، یعنی حلال چیزوں کا حرام ٹھہرا کر کے اور حرام چیزوں کو حلال ٹھہرا کر کے استعمال کرتے ہیں۔ یہ سب لوگ حد سے تجاوز کرنے والے، اللہ خوب دیکھ رہا ہے، کسی کو بخشے گا نہیں، سب کا مواخذہ کرے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔